بارك وسلم صلوا على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما دخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ اے پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہم التجا کریں دعا منگنے اللہ ساری التجا ساری دعا قبول تو منظور فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ پوری دنیا کے اندر سے جتنے مسلمان گھر ہیں جن ہسپتال بیمار ہیں کورونا وبات بیمار ہیں کلی شفا عطا فرمائے اللہ جتنے مسلمان روزی تو تنگ سے روزی وافر عطا فرمائے اللہ جتنے مسلمان سفر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کو گھر کو بھی منزل مسعود پہنچا۔ یا اللہ جتنے مسلمان یا اللہ پریشان حال ان پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جنہیں کو اولادی دے رکھا یا اللہ جنہیں کو نئی نئی اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان روزی دی خاطر ملک تو باہر ہیں روزی خاطر گھر تو باہر ہیں یا اللہ انہوں نے رزق کے روزی برکت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سا کو ہر عمل برائی سے بچا ہر عمل مصیبت سے بچا ہر مشکل کو سامنے ہر پریشانی دور فرما ہر ظالم سے ظلم سے بچا ہر جبر سے جبر سے بچا ہر شیطان سے شر سے بچا۔ یا اللہ جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پیارے دا صدقہ سا قبر دبتے چاہیے اللہ عشر دبتے چاہیے اللہ مرتبہ کلمہ ساتھ رکھیں اللہ کو سرادر حسن فرمائے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا نصیب فرمائے۔ یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں یا اللہ ہر ایک درت نگداش میں یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ وسیلہ تاجدار مدینہ وسیلہ جب تک دنیا کا میں سب سلامت رہے اللہ جب تک دنیا کا میں مسجد نبی آباد رہے اللہ جب تک دنیا کا میں مکہ مدینہ امن تک گواہ رہے اللہ جب تک دنیا کا میں پیار صدقہ مسجد آباد رہے۔ یا اللہ مسجد کو آباد کرانا کو آباد فرما سارے دلوں کو آباد فرما سارے گھروں کو آباد فرمائیں بستی کو آباد فرمائیں شہر کو آباد فرما ملک پاکستان کو آباد فرما پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما پاک فوج مدد فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا آزادی لا فلسطین کے مسلمانوں کا آزادی لا غلبہ اسلام عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں دے خیر و برکت فرما۔ یا اللہ دنیا کے تمام مسلمان جنہیں روزہ رکھے انہوں نے خیر و برکت فرما جنہیں روزہ نہیں رکھ سکے یا اللہ انہوں نے رزق کے روزی برکت فرما وہ بھی روزہ رکھیں۔ یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں یا اللہ جنہیں روزہ رکھے انہوں نے رزق کے وسیع برکت فرما۔ یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ساک بھی در اکثر یادی فرما روزہ رسول یادی فرما حج عمرے دی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ انہاں طالب علم کو دینی دنیاوی تعلیم نال کامیابی عطا فرما انہاں دا حفظ تیز فرما قرآن پڑھیں حفظ میں سوال یاد کریں حفظ میں قلم چاہتے لکھن قلم ہی خود بخود لکھ دی بنے۔ یا اللہ تو مالک ہیں یا اللہ جڑے گھروں کا بات فرما جنہاں گھروں بچے بچے جوان ہیں رشتوں نے رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ جو قرضدار ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو بینک نے قرضے دار ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ پیارے محمد مصطفیٰ دل میرے ہاتھ میں شفا بخش یا اللہ جس میں دعا دوں تو اسے شفا دے یا اللہ جس میں دوا دوں کلی شفا ہر مادی شفا عطا فرما۔ اللہ میں زبان میں تاثیر عطا فرما اللہ جو دعا مانگو سے قبول عطا فرما دعاؤں کا اثر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ وسیلہ تاجدار مدینہ وسیلہ جتنے میرے شاگرد جنہیں قرآن پاک دیں یاتے ہیں اس میں آدم دیتا ہوں سارا کامیابی کام رہنے عطا فرما۔ یا اللہ نے جو پریشانی دور فرما یا اللہ جو مشکلات ہیں ان پر منا دے رزق کے جو روزی برکت فرما اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سری التجا دعا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کلتے ہی نور عاشرین الفاشر محمد والے صحابہ اجمعین۔ شروع یا کہو شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کہا۔ اور ہم اسی طرح آیاتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں۔ اور اے محبوب انہیں اس کا حال سنائے جسے ہم نے اپنی آیاتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ اور ہم چاہتے تو آیاتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ان کا جنہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائیں۔ تو تم نصیحت سنو کہ کہیں وہ دھیان کریں کیا بری کہاوت آئے ان کی جنہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائیں اور اپنا ہی جان کا برا کرتے تھے۔ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہ راہ پر آئے اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔
وہی غفلت میں پڑے ہیں، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو ان کے ناموں میں حق نکالتے ہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں، اور جنہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں ایسا عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میرا خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنہوں نے کچھ علاقہ نہیں تو وہ صاف ڈر سنانے والے ہیں؟ کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، اور جو چیزیں اللہ نے بنائیں، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو، تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، تم فرما دو اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ بھاری پڑ رہی ہے آسمان اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوف تکی کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی ہوتی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں، اور انہیں جو ایمان رکھتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور اس سے چین پائے، پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اس لیے پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہے بچہ عطا فرمایا، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساتھی ٹھہرائے، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ کیا اسے شرک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کا کوئی مددگار پہنچ سکے اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ تم پر ایک سایہ چاہے انہیں پکارو یا چھپ رہو، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر دو چلاؤ اگر مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور جنہوں نے اس کے سوا اور پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں گے۔